حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو بلا شتر مہار پیدا نہیں کیا کہ جہاں دل چاہا چلا گیا، جو دل چاہا کر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھائے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ، اور انسان کو مہلت دی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنہ کے مطابق گزاریں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ خواتین کو جب ان کا شوہر فوت ہو جائے یا ان کو طلاق دے دی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، ان پابندیوں کو عدت کہا جاتا ہے۔ آج اسی کے اوپر مکمل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا طارق محمود مکی صاحب۔ میں قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ، عدت شرعی سے کیا مراد ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار مجھے پھر موقع دیا ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ عدت کیا ہے، اس کا مطلب اور معنی مفہوم کیا ہے، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ عدت کا لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے گننا، اچھا، یعنی شمار کرنا۔ جی جی۔ اور اس کا اصطلاحی معنی مفہوم یہ ہے شریعت کے اندر کہ جب کسی عورت کا نکاح اپنے شوہر سے ختم ہو جائے، اچھا، چاہے اس کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے یا شبہ نکاح کی صورت کے اندر، جو اسے حکم ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت اپنے آپ کو آگے نکاح کرنے سے روکے جی، اور اس مخصوص مدت کے اختتام تک انتظار کرے، اچھا، تو اس انتظار کرنے کو، مزید آگے نکاح کرنے سے رک جانے کو عدت کہا جاتا ہے۔ اچھا قبلہ، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ عدت سے کیا مراد ہے۔ اچھا، کن کن خواتین کے اوپر عدت ہوتی ہے اور پھر اس کی عدت کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اس میں قرآن کریم آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ضابطہ حیات عطا فرمایا۔ جی جی۔ قرآن کریم کے اندر ایک انسان کی زندگی سے متعلق کا تمام مسائل کا، بلکہ قیامت تک آنے والے جو مسائل ان کا حل اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ جی بالکل۔ اب اس میں عورت یہ ہے کہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی عدت الگ ہے۔ ایک عورت وہ ہے جس کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان ساری عورتوں کا اور ان کی عدت کی مقدار کا جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر آ چکا ہے۔ جی، جیسے نمبر 1، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی عدت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے واضح لفظوں کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اب اس کا مفہومی اور خلاصہ یہی ہے اس آیت کا کہ وہ لوگ کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں جی، اور وہ عورتیں چھوڑ جائیں، یعنی اپنی بیویاں چھوڑ جائیں،
تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جی عدت جو ہے وہ گزارے، ٹھیک ہے، جس کو ہم عدت وفات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر فرما دیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ عورت، وہ خاتون جس کو کسی شوہر نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر بھی اسی پارے نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی وہ مطلقہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے تو وہ عدت کے طور پر اپنے آپ کو 3 ماہواریاں اچھا، روکے رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی اس دوران ان کے لیے آگے کسی سے نکاح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قبلہ یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، جی بالکل۔ عرف عام میں یہ جو عدت ہے اس کو سوگ بھی کہا جاتا ہے۔ جی اب سوگ ایک علیحدہ چیز ہے اور عدت علیحدہ چیز ہے، آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ سوگ سے کیا مراد ہے اور عدت سے کیا مراد ہے؟ جی، میں اس سوال کے جواب کے اندر یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جب ہم عدت کے فلسفے کو دیکھتے ہیں کہ عدت گزارنا کیوں ضروری ہے، جی اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم قطعی ہے ٹھیک ہے، کہ کوئی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس پر بھی عدت گزارنا ضروری ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے تو اس پر بھی عدت گزارنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم قطعی ہے۔ اس پر چاہے ہمیں اس کی حکمت کسی مسلمان مرد کو یا کسی مسلمہ عورت کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جی لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اسے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے جو آپ نے بات کی سوگ والی، جی کہ نکاح کے ذریعے ایک عورت کا اپنے مرد شوہر کے ساتھ ایک رشتہ جڑ جاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے جی فار لائف ٹائم ہوتا ہے، جس کے ذریعے بہت سے زندگی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، کہ بندہ جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت بن جاتا ہے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اپنی نگاہ کو پاک رکھتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ ایک خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جی جس کی بنا پر یہ عدت گزارنے کا حکم ہے۔ اسی کے اندر وہ سوگ کا حکم بھی آ جاتا ہے کہ وہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کی بنا پر سوگ کرے گی۔ عورت جو ہے یعنی زیب و زینت، خوبصورتی، زیورات کا پہننا، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے گی تاکہ عدت بھی گزرے اور اس کے اندر ایک خوبصورت رشتے کے ٹوٹنے پر جو افسوس ہوا ہے اس افسوس کے بنا پر وہ سوگ بھی کرے گی۔ اور تیسری وجہ عدت گزارنے کی یہ بیان کی علماء کرام نے کہ جو بچہ اگر اس عورت کے پیٹ کے اندر ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس بچے کا جو نسب ہے وہ محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ الولد للفراش، صحیح، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جس مرد سے عورت کا نکاح ہوتا ہے پہلے، اور جس کا وہ بستر فراش جو ہے وہ بن چکی ہوتی ہے، اس کے نسب کو محفوظ کرنے کے لیے اور مخلوط ہونے سے بچانے کے لیے عدت گزارنے کا شریعت نے حکم فرمایا۔ صحیح۔ اور قبلہ آج تو ظاہرہ جدید دور ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے، جی اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، جی بالکل۔ تو کیا اس کے باوجود بھی اگر ٹیسٹ کروانے کے باوجود بھی پتہ چل گیا کہ اب وہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کو عدت گزارنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں بالکل، یہ بڑا آپ نے زبردست سوال پوچھا جس کی ضرورت ہے کہ جب ایک سائنسی دور ہے تو پھر کیوں ضرورت ہے اس کی۔ جی سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کا حکم قطعی ہے، بالکل، چاہے پتہ چل بھی جائے کسی عورت کو حمل نہ ہونے کا علم ہو بھی جائے تو پھر بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ خالق کائنات کا حکم ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اس کے پیش نظر اسے یہ عدت گزارنا لازمی ہوگی۔ اور دوسری بات پھر وہی آ جائے گی کہ اس کے اندر عدت کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوبصورت رشتے کے ٹوٹ جانے پر اسے سوگ بھی کرنا ہے، اور اس کے اندر جو شریعت مطہرہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے اسے یہ وقت جو مخصوص دورانیہ ہوتا ہے اسے گزارنا لازم اور ضروری ہو۔
اور اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج کل مشین بے شک سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن بعض اوقات مشین بھی غلط بتاتی ہے. جی غلط بتاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مشین نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے جی. اور پھر بعد میں جو ہے وہ ظاہر بھی ہو گیا. بالکل. تو مشین تو ایک انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. تو احتیاط کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے، میرے خیال میں اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا قبلہ، ایک عورت اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے، جی. رخصتی نہیں ہوئی ہے. جی ہاں، یہ ہے کہ ایک عورت وہ ہے کہ جس کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اس کا اگر طلاق ہو جاتی ہے رخصتی ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہے کہ وہ اس دوران کبھی بھی کہیں بھی مرد اور عورت اکٹھے نہ ہوئے، ہاں یہ بڑی یعنی اہم خلوت بات ہے. صحیحہ جسے کہا جاتا ہے وہ نہ پائی جائے. بالکل. خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایسی جگہ پر اکٹھے ہوں کہ جہاں پر وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ازدواجیت ادا کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کو غیر مدخولہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو عورت غیر مدخولہ ہوتی ہے اس کی عدت جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا. کہ جیسے ہی اس کو طلاق ہوگی، طلاق ہونے کے بعد وہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. جیسے کہ اس کا ذکر قرآن کریم پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا گیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا نہیں ہے، تو ان کو اگر طلاق دے دی ہے تو پھر فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہن، پھر تمہارے اوپر ان کی عدت کو شمار کرنا، گننا یہ لازم نہیں ہے. یعنی غیر مدخولہ پر جس کے لیے خلوت صحیحہ نہیں پائے گی، وہ آپس میں ملے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی عدت گزارنا اس پر ضروری نہیں ہے. اب رہی بات دوسری کہ وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، پھر وہ میاں بیوی آپس میں ملے، حقوق ازدواجی بھی ادا کیے، تو ایسی عورت کو مدخولہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. دیکھیں گے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. جیسے کہ پارہ نمبر 28 سورۃ طلاق کے اندر موجود ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. مفہومی معنی یہی ہے کہ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل کے دوران ہی انہیں طلاق ہو گئی ہے، تو ان کی عدت وضع حمل ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوگا، بچے کے پیدا ہوتے ہی ان کی عدت مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 2 یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی مگر وہ حاملہ نہیں ہے، مدخولہ، تو اس کے لیے قرآن پاک نے بیان فرما دیا پارہ نمبر 2 کے اندر کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ ایسی عورت جو ہے وہ 3 ماہواریاں اپنی بطور عدت کے وقت جو ہے وہ گزارے گی. ٹھیک ہے. اب میں محترم والدین سے یہ گزارش کروں گا، یہ موبائل کا دور ہے اور اکثر ہمارے سامنے میں قبلہ یہ بات آئی ہے کہ نکاح ہو گیا، اب والدین کہتے ہیں ان کا تو نکاح ہے، ٹھیک ہے جائے، جو ہے وہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کہیں چلے گئے، کھانا پینا ہوا سارا، تو یعنی ان کو خلوت صحیحہ ان کو مل گئی. جی. اب اس کے بعد خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اب یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا ان کا آپس میں تعلق ہوا یا نہیں ہوا. جی. یہ نہ ہو کہ ان کا آپس میں تعلق ہو اور وہ لڑکا اور لڑکی دونوں اس بات کو چھپائیں، تو پھر طلاق ہو جائے، وہ عدت نہ گزاریں، تو آگے ان کے لیے مسائل پیدا ہوں. تو لہٰذا یہ والدین کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. دوسری ایک قبلہ یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 3 ماہواریاں، جی، تو کب سے اس کی عدت شروع ہوگی؟ یعنی جو ماہواری ہے وہ ماہواری آنے کے بعد، مثلا اگر اس نے طلاق دے دی پاکی کی حالت میں، جی، تو پھر جو اگلی جو ماہواری آئے گی وہ وہاں سے اس کی عدت شمار ہوگی، یا جس دن اس نے طلاق دے دی اس دن سے طلاق شمار ہوگی؟ اگر دوسرے دن ہی اس کو ماہواری آ جاتی ہے تو پھر اس کا کیا؟ اس حوالے سے قرآن کریم نے ہمارے بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی کی ہے.
پارہ نمبر 28 کے اندر سورہ طلاق کے نام سے پوری سورت موجود ہے، جس کے ایک رکوع کے اندر یہی مسائل بیان کیے گئے۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت پر، یعنی جو ایک طلاق دینے کا وقت ہے اس پر طلاق دو۔ اچھا، اب طلاق دینے کا وقت کیا ہے؟ بہترین وقت احناف کے نزدیک یہی ہے کہ جب عورت حالت طہر کے اندر ہو، یعنی پاکی کے دن گزار رہی ہو، ان دنوں کے اندر کیا ہو کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو باتقاضۂ شریعت، اگر اسے کوئی عذر ہے، عذر شرعی کی بنا پر طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ پاکیزگی کے دنوں کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، جی، اور تم ان کی جو عدت ہے اس کو بھی شمار کرو، یعنی اس کا بھی خیال رکھو۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا جو آپ کا سوال ہے وہ اس آیت کے زمرے کے اندر واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی طلاق کسی نے دینی ہے، اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت پیش ہی نہ آئے، بالکل ایسے ہی۔ جس طرح کہ قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورہ نساء کے اندر موجود ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ بہترین معاشرتی قرآن پاک نے ہمیں اصول بیان فرمایا ہے۔ جی، اگر نوبت آ بھی جاتی ہے تو پاکیزگی کے دنوں کے اندر طلاق دیں، اس کے بعد چاہے ایک دن گزرنے کے بعد ماہواری شروع ہو جائے تو وہ پہلی ماہواری شمار کی جائے گی، پھر اس کے بعد ایک پاکیزگی کے ایام گزریں گے، پھر اس کے بعد ایک ماہواری آئے گی، پھر اسی طرح پاکیزگی کے دن گزریں گے، پھر اس کے بعد ایک ماہواری گزرے گی۔ تو جیسی وہ ماہواری مکمل ہوگی تو اس خاتون کی عدت جو ہے وہ مکمل اور پوری ہو جائے۔ اچھا۔